احسن زیاد صاحب، سب سے پہلے تو بات کریں گے جو آج فیلڈ مارشل کا دورہ یونیورسٹی ہے، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کا یہ جو دو طرفہ تصادم تھا، اس میں دیگر ممالک کو شامل کرنا یہ بھارت کی جو ایک ناقص سیاسی کوشش تھی. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ فیلڈ مارشل کی اسٹیٹمنٹ؟ میرا خیال ہے آج انہوں نے بہت اچھی اسٹیٹمنٹ دی، اور جو ہمارا ایک کلیش ہوا انڈیا کے ساتھ، ایک فائٹ ہوئی، اس کے اندر ان کی جو پروفیشنل ایبلٹی، کیپیبلٹی اور ان کا ویژن کیا تھا، میرا خیال ہے وہ ساری چیزیں جو ایکسپوز ہوئیں ان کو بڑے اچھے پیرائے میں آرمی چیف نے جو ہیں فیلڈ مارشل جو عاصم منیر صاحب ہیں، انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بتایا اور گائیڈ لائنز دیں. کیونکہ یہ ڈیفنس یونیورسٹی کا دورہ کر رہے ہیں تو وہاں سے جو لوگ پاس ہوئے ہیں اور وہاں کے جو ہونہار اسٹوڈنٹس ہیں ان سے وہ بات چیت کر رہے تھے، اور میرا خیال ہے کہ بڑی ایک انہوں نے ایک لائن آف ایکشن دی، فیوچر لائن آف ایکشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور بتایا کہ ہم نے آئندہ وارز کیسے لڑنی ہے. دوسرا، انڈین جو ایک فینسی سا سٹائل ہے جو انہوں نے کیا بیلگام کے بعد، جتنا انہوں نے ہائپ کریٹ کی، بالکل ایسے جیسے وہ اچھا تو لگتا ہے انڈین فلموں میں، تو آپ کریں اس طرح کی حرکتیں، آپ کر بھی سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایک ایٹمی قوت کے خلاف ایک فینسی سا جو شو آپ نے کیا، اس کے بعد جو آپ کو منہ کی کھانی پڑی، اور جو آپ نے ایک جارحیت کی پاکستان کے خلاف جو ہے مودی سرکار نے، اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ جناب شاید ایک عام سا یہ کوئی ملک ہے اور وہ جیسے چاہیں گے ان کو کھلا لیں گے ہمیں، جو جواب آیا بڑا شدید ترین تھا. اور اس میں اب انڈینز کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنی شکست کو مان نہیں رہے پھر بھی، اور اس میں دیگر ممالک کو یعنی منسوب کر رہے ہیں کہ پاکستان کی کامیابی جو ہے، جو فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب نے جو بتائیں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہماری کامیابی ہیں، اب بھارت جو ہے وہ اس کی مضمون کوششیں اسی طرح چل رہی ہیں، اور اب وہ یہ تھوپ رہا ہے کہ جناب یہ کامیابیاں جو ہیں وہ چین کی وجہ سے ملی ہیں یا ترکی کی وجہ سے ملی ہیں یا کوئی اور ممالک جو ان کی وجہ سے ملی ہیں. تو ایسا نہیں ہے، یقیناً انہوں نے تعاون بھی کیا، ہیلپ بھی کی، لیکن جو ساری فائٹ ہے وہ پاکستان کی جو فوج ہے، پاکستان کی جو فوج ہیں، انہوں نے اس کو اپنی کوشش کے ساتھ، اپنے ویژن کے ساتھ، اپنی ایک پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ، اپنی پروفیشنل جو ان کی قابلیت ہے اس کے ساتھ اس کو لڑا ہے. اور اس میں کسی دوسرے کا اس طرح ہاتھ نہیں کہ جس طرح اب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ شاید اگر وہ ممالک نہ آتے تو پاکستان جو ہے اس کو انڈیا شاید کو گرا لیتا. اور اس میں جو چیزیں ایکسپوز ہوئی ہیں کہ انڈین جو ہیں ان کی، اب دیکھیں نا، فوج جو ہے وہ جو ان کی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے وہ برداشت نہیں کر پا رہی، تو اب ان کو بھی کوئی اسکیپ گوٹ چاہیے کہ کسی طریقے سے انڈین فوج جو ہے ان کے اوپر بھی بہت پریشر ہے. لیکن جو حال پاکستان نے جو درگت بنائی فوج پاکستان نے جو بھارت کی، تو وہ جو زخم ہے وہ ابھی تک چاٹ رہے ہیں. اب میں نہ مانوں کی رٹ لگائی ہوئی ہے، اور پاکستان کو پھر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے دہشت گرد ملک قرار دیا جا سکے یا دیا جائے. جیسے آپ نے برکس کی بات کی ہے کہ اس کے اندر انڈیا نے، چلیں اس کے اندر یہ تو منوا لیا کہ پہلگام جو ہے مذمت کروا لی، اس کی انسیڈنٹ کی مذمت کر لی، اوکے کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو پاکستان خود بھی کر رہا تھا اس کی مذمت. وہ تو جب پاکستان ان کو انڈینز کو یہ سمجھا رہا تھا جنگ سے پہلے کہ ہم بھی مذمت کرتے ہیں اور بلکہ ہم بھی دہشت گردی کا شکار ہیں، تو آپ یہ ہم پر نہ ڈالیں نا، تو آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. تو اب بات تو وہی ہوئی کہ جو ہم پاکستان بھی کہہ رہے ہیں کہ یار اگر آپ کے ادھر دہشت گردی ہوئی ہے تو ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی آپ پاکستان پہ جو الزام لگا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی ایک بڑی میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر انڈیا کو ہزیمت اٹھانی پڑی، اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ان کے جو اس وقت جو وفد آیا تھا اس کو وہ واپس چلا گیا، اس نے سائن بھی نہیں کیے. تو ابھی اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ چائنیز قیادت جو ہے، ان کے جو آپ کے جو ان کے جو صدر ہیں اور ان کی جو باقی قیادت ہے وہ وہاں پر نہیں پہنچی، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کافی عرصے کے دوران جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ برکس کی میٹنگ میں چائنیز قیادت نہیں پہنچی. اسی طرح رشین قیادت جو ہے، پوٹین صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے بات کی، تو چائنیز جو قیادت ہے وہاں نہیں آئی. اس کی وجہ شاید یہی بتائی جا رہی ہے کہ انڈیا کو ایک تو وہاں آ کر کوئی زیادہ ایک اب سمجھ لیں کہ اخلاقی سپورٹ نہیں دینا چاہ رہے تھے، یا ان کے موقف کی کوئی حمایت نہیں کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے اس کو ایبسنٹ رہ کے انڈیا کی تمام کاوشیں جو تھی اس میں ناکام کی. تو انڈیا بین الاقوامی سطح کے اوپر جو اس کو ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے تو میرا خیال ہے وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. انڈینز یہ اس کو قبول نہیں کر پا رہے. صاحب اتنی ہزیمت اٹھانے کے بعد بھی
جو بھارت کی ہٹ درمی ہے وہ برقرار ہے. دشمن چونکہ اس سے محتاط تو ہر ٹائم ہی رہنا چاہیے اور وہ شاطر ہے, اپنی چال سے باز نہیں آتا. اب حالات جو ہیں وہ کچھ حد تک نارمل ہوئے ہیں, بہتر ہوئے ہیں, کہ جو ایک خطرہ ہے وہ ٹل گیا ہے عارضی طور پہ, یا پھر ہے ابھی؟ نہیں دیکھیں, خطرہ جو ہے نا وہ تو نہیں ٹلا, کیونکہ آپ کا جو دشمن ہے نا وہ کمینہ ہے, اچھا, جھوٹا ہے, ٹھیک ہے نا. جب کمینہ دشمن آپ کا ہو, ساتھ وہ جھوٹا بھی ہو اور دھوکے باز بھی ہو, اور وہ اپنے اس کے یہاں تک وہ چلا جائے کہ وہ اپنے ہی علاقے میں خود کوئی اس طرح کا واقعہ کر کے اور اپنے ہمسائے ملک پر چڑھ دوڑے, تو یعنی اس سے کوئی چیز بھی بعید نہیں ہے. تو ایسے حالات کے اندر آپ یہ کہیں کہ جی انڈیا جو ہے وہ خاموشی سے بیٹھا رہے گا, اگرچہ کہ درگت بہت اچھی پڑی ہے, بنی ہے, ان کی مار بھی ان کو پڑی ہے اچھے طریقے سے. اب وہ پڑ گئی ہے, اصولاً تو یہ ہے کہ اتنی مار کے بعد, اتنی ذلت کے بعد ان کو باز آ جانا چاہیے اور اپنے عمل کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں. لیکن وہ باز نہیں نہ آ رہے. ہندو توا کی ایک ایسا مائنڈ سیٹ ان کا بن گیا ہے, یا انہوں نے بنایا ہے اپنا بھی, اپنی قوم کا بھی. شاید اس میں ساری قوم تو شامل نہیں ہے, لیکن اس کے تحت بیسیکلی وار ہسٹیریا پاکستان کے خلاف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انہیں اپنے ملک کے اندر پاپولیرٹی ملتی ہے. نہ صرف پاپولیرٹی ملتی ہے, بلکہ اب یہ سمجھے کہ آسانی سے وہ عوام کی جیبیں بھی خالی کراتے ہیں, اور بجٹ کا ایک بڑا حصہ جو ہے جو اپنے ویپنائز کر رہے ہیں اپنے آپ کو انڈیا کو. اور پلس یہ کہ اس میں بہت بڑی کرپشن بھی ہوتی ہے, بڑے بڑے آپ کو پتہ ککس بیکس بھی ہوتی ہیں. تو وہ جو ککس بیکس لینے کے لیے اور اس طرح کا ایک وار ہسٹیریا اور ایک چھوٹی موٹی پاکستان کے خلاف واردات کر دینا, اس سے وہ اپنا الیکشن بھی سیدھا کرتے ہیں اور باقی معاملات بھی ٹھیک کرتے ہیں اور قوم کو بھی انگیج کرتے ہیں. لیکن اب چونکہ اتنی بڑی سطح پر انگیج کیا گیا, میڈیا کو ساتھ آپ نے شامل کیا, وہ بھی وار مونگرنگ کرتے رہے. اب ہوا یہ ہے کہ مودی سرکار کو اس وقت بہت زیادہ پریشرز ہیں اندرون ملک کے اندر سے, یعنی ود ان انڈیا ان کو بہت زیادہ ان کے مسائل ہیں, ان کو اس وقت فیس کرنا پڑ رہا ہے اپنی قوم کو بھی, اور اپوزیشن ان کو اس وقت بہت زیادہ اسیل کر رہی ہے, اٹیک کر رہی ہے. جن اندرونی مسائل کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر مودی سرکار کو ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو ہماری حکومت ہے اس وقت اسے بھی کچھ اندرونی مسائل جو ہیں وہ درپیش میرا نہیں خیال پاکستان کی تو پوزیشن بہت بہتر ہو گئی ہے نا. پاکستان کو جو انٹرنل پریشر تھا, چونکہ اپوزیشن کی بھی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ان کی جو اپوزیشن ہے اس کی طرف سے بھی خاصی تنقید ہے. آپ ہماری اپوزیشن کو, اپنی اپوزیشن کو یہاں پہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا انہیں تنقید کا سامنا نہیں ہے اس وقت؟ دیکھیں مجھے تو لگتا ہے کہ اپوزیشن کا کی جو غبارہ تھا آرمی چیف جو اس وقت وہ کرتے تھے اس وار سے پہلے, اور جو انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کی تھی, اس کے اندر سے تو ہوا نکلی ہے. اچھا, وہ جو ایک کلیم کر رہے تھے کہ جی ہم پاکستان کے اندر بڑا پاپولیرٹی کا گراف ہمارا ٹاپ پر ہے, اور آرمی چیف یا اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کا گراف بڑا نیچے گرا ہوا ہے, وہ تو ایسی کوئی چیز نہیں. الٹا یہ ہوا کہ قوم کی ہمدردی, قوم کی حمایت جو ہے پہلے سے زیادہ ملی اسٹیبلشمنٹ کو. بالخصوص جو آپ بات کرتے ہیں جناب عاصم منیر صاحب کی, تو ان کا گراف تو بہت بڑا, نہ صرف پاکستان کے اندر بڑا بلکہ دنیا بھر میں. اب دیکھیں ٹرمپ کا ان کو بلانا, ان سے میٹنگ کرنا, یہ کوئی چھوٹی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس دوران کہ جب یہ حالات تھے اور انڈیا کو انہوں نے درخور اتنا نہیں سمجھا اور پاکستان کی لیڈرشپ کو بلایا, اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسرائیل ایران جو ہوا سارا واقعہ, اس میں پرائم منسٹر نے بھی کہہ دیا کہ جناب یہ اس کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا رول ہے, وردی کا ایک رول ہے, کہ یعنی جنگ بندی جو ہوئی ہے اور ایران کی جو مدد ہوئی ہے, اس کے اندر بھی سمپلی یہ نہیں ہوا کہ کوئی اخلاقی مدد ہوئی ہے, مدد کا بھی کوئی لیول ہے اور کچھ چیزیں آگے بڑھ کر کی گئی ہیں, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ایران کے اندر پاکستان کا جو ایک تعلقات کی جو صورتحال تھی وہ اتنی اچھی نہیں کبھی بھی رہی. لیکن اس دفعہ ایرانین پارلیمنٹ کیا, ایران کے اندر باقاعدہ جشن منائے گئے, پاکستان کے جھنڈے لہرائے گئے, پاکستان کو پسند کیا گیا, آرمی چیف کی بڑی قدر کی گئی اور اپریشیٹ کیا گیا, ایڈمائر کیا گیا پورے پاکستان کو. اور اب تو ایران کے ساتھ بڑے کارڈیل ریلیشن میں پاکستان چلا گیا.